الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قرآن مجید میں جو نہایت قیمتی علم، نہایت قیمتی خبریں اور معلومات اللہ نے ہم انسانوں بندوں بندیوں کو بتائی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کا مزاج ہے، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کیا حقوق تم پر ہیں، اور اس رشتے کی وجہ سے جو اس کے اور تمہارے درمیان ہے وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ دنیا کی قوموں میں جو خدا کا تصور ہے، ایک بات تو یہ سمجھیے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر ہر قوم کے اندر خدا کا تصور موجود ہے۔ لیکن انسانوں سے ایک غلطی ہوئی ہے اکثر، جب وہ اپنے طور پر خدا کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے بارے میں تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا تصور کرتے ہیں،
کہ بھائی ایک بادشاہ ہے تو ایک ملک پر اس کا حکم چلتا ہے، خدا جس کا حکم ساری کائنات پر چلتا ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا۔ اور پھر انسانوں میں وہ تصورات خدا کے بارے میں آتے ہیں جو بادشاہوں کے بارے میں۔ بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں، درباریوں اور وزیروں کے بغیر کوئی بادشاہ حکومت نہیں کر سکتا۔ عوام کی ہر درخواست بادشاہ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ بادشاہ کچھ پاور اپنے ڈیلیکیٹ کر دیتا ہے، کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ یہ وزیر داخلہ ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں، یہ وزیر دفاع ہیں۔ ویسے ہی بادشاہ بھی کچھ درباریوں کو کہہ دیتا ہے۔ اب بادشاہ کروڑوں انسانوں کی درخواستوں کو ہر لمحے دیکھے گا تو مہارانی کو کتنا وقت دے گا وہ؟ مہارانی کے تذکرے پر سب ہنس دی۔ کیا بات ہے، کیا بوڑھے کیا جوان، کل یدعی وصلا بلیلا۔ جو عربی نہیں جانتے وہ سزا بھگتے ہیں۔ اس شعر کا مزہ صرف وہ لیں گے جو عربی جانتے ہیں۔ کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ ان مولویوں سے پوچھنا بعد میں، کچھ ان کی خدمت کر کے جیب میں کچھ ڈال کر، کہ اس شعر کا کیا مطلب تھا۔ اب پورے بیان میں میرا بیان تم کم سنو گے، شعر کا مطلب ہی سوچتے رہو گے، اس لیے میں بتائی دیتا ہوں تاکہ میری محنت بیکار نہ جائے۔ کل یدعی وصلا بلیلا، ہر شخص مجنون بنا لیلا سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ ولیلا لا تقر لهم بذاک، اور لیلا کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتی۔ یہ ہنسی بھی بتا رہی ہے کہ یہ آپ کی اپنا آپ بیتی ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو اللہ والے نظر آتے ہیں، ہر ایک مجنون ہے اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی لیلا ہے۔ اللہ سب کو ان کی لیلائیں مبارک، اور جو ابھی نہیں پھنسے ہیں اللہ ان کو جلدی قید باعزت نصیب کرے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مولانا آپ نے غلط بول دیا، ہم سے پوچھئے، ہم تو قید ما مشقت جھیل لیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ to be jailed with vigorous punishment، کہ اس قیدی کو جیل میں ڈالا جائے مشقت والی قید۔ تو جو پھنس چکے وہ قید با مشقت جھیل رہے ہیں، جو نہیں پھنسے وہ قید باعزت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ پہلے والوں کو اللہ صبر دے، دوسرے والوں کو اللہ شکر دے۔ بہت بڑے بادشاہ کا تصور کرتے ہیں لوگ، پھر وہی سوچتے ہیں کہ جس کو ہر وقت ہر طرف دیکھنا ہے تو دو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے وہ۔ تو بادشاہ کی جو مورتی بناتے ہیں خدا کی، اس میں بہت سی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ایک بہت بڑے حاکم کی حیثیت سے امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ اس کو ہر طرف لوگوں کی مدد کرنا ہے تو دو ہاتھوں سے تو نہیں کر پائے گا، تو پھر 10 ہاتھ تو کم سے کم چاہیے۔ ہم بھارت کے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان علمی باتوں کو سمجھنا
کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہر طرف ایسے خدا موجود ہیں۔ کتنی ناکیں ہیں، کتنے ہاتھ ہیں، کتنی آنکھیں ہیں، کتنا بڑا پیٹ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا کا تصور۔ انسان نے خدا کا تصور کیا تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے تصور کو بڑھاتا ہے۔ بڑا انسان، موٹا انسان، طاقتور انسان، ہر طرف دیکھنے والا خدا، ہر طرف سننے والا، بڑے بڑے کان، سب کی مدد کرنے والا۔ قوموں کے اندر خدا کے تصورات بگڑ گئے۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں خدا کا صحیح تعارف کرایا۔ سب سے پہلے ایک بات کہہ دی کہ لیس کمثلہ شیء، کہ دیکھو خدا کو کسی کی تشبیہ رکھ کر تصور مت کرنا، اس کی طرح دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا ادھر سے ذہن ہٹا لو۔ دیکھنے کے لیے تم کو آنکھوں کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کو لوگوں کو دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دینے والے اربوں ہاتھ پیدا کرتا ہے۔ تم اس کے کسی جسم کا تصور کرو گے تو وہ خدا کہاں ہوا؟ اس لیے کہ خدا کی شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ تو میں یہ جو کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے اس کے صرف عنوان آپ کو معلوم ہے، اور خدا کرے علماء نوٹ کریں ان چیزوں کو، اور پھر قرآن کی تلاوت میں ان آیتوں سے گزریں تو ٹھہر جائیں۔ یہ قرآن مجید میں تدبر کا طریقہ ہے۔ جب بادشاہ کا تصور آیا تو یہاں سے تصور یہ آیا کہ بھئی کچھ لوگ بادشاہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی سفارش بادشاہ ٹال ہی نہیں سکتا، وہ چاہے نہ چاہے۔ وہ اپنے خاص مشیروں، وزیروں، درباریوں، مددگاروں، مصاحبوں، ان کی سفارش کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ انہی کے مدد سے اس کی کرسی قائم ہے۔ تو لوگ جو بادشاہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ بادشاہ کے قریبی لوگوں تک پہنچ کر اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ یہیں سے تصور یہ آیا کہ بھئی اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا، سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، سمندر، پہاڑ، جنگلات، انسان، جانور، چرندے، پرندے، ان سب کے بنانے والا خدا اتنا بڑا ہوگا کہ ہم ایک گاؤں کے ان پڑھ آدمی، دیہاتی، غریب، وہ اس خدا تک کہاں پہنچ پائیں گے؟ اس لیے بھائی یہ ڈھونڈو کہ اس خدا کی قریبی لوگ کون ہیں۔ بادشاہ کے قریبی لوگ، جب بادشاہ ان کی بات نہیں ٹالتا تو خدا بھی اپنے قریبی لوگوں کی بات نہیں ٹالے گا۔ تو بھائی اس خدا کو راضی کرنا، اس کی توجہ کو کھینچنا، اس سے کچھ منوانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کے قریبی کسی کو تلاش کرو اور ان سے مانگ لو، وہ سفارش کر دیں گے، خدا مان لے گا، ان کی بات کو خدا ٹال ہی نہیں سکتا۔
اور خدا کو منوانا بڑا مشکل ہے بھائی، بہت گناہ چھوڑنے پڑیں گے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اور یہ جو بزرگان دین ہیں، جو خدا کے قریب ہیں، ان کو منوانا بہت آسان ہے۔ 10 روپے کے بتاشے بھی چل جائیں گے، کچھ پھول چل جائیں گے، ایک آدھ چادر چڑھا دیں گے تو اور بڑھیا کام ہوگا، کویت کا ویزا آ جائے گا، بچے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کرو، 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 اور یہ نہ کرو، 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 بہت مشکل ہے بھائی، ہمارے بس کی بات نہیں۔ انسان جو شرک کی طرف چلتا ہے یہ خدا کے غلط تصور کی وجہ سے چلتا ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے بادشاہ کا تصور کیا تو بادشاہ سے لوگ ڈرتے ہیں، بادشاہ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ویسے ہی خدا سے اتنا ڈرایا گیا کہ عام آدمی سوچنے لگا کہ خدا کو ہم راضی نہیں کر پائیں گے، ہم بہت گنہگار ہیں، اس لیے بھائی کسی اور کا سہارا پکڑو۔ قرآن مجید کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اتنا صاف ستھرے انداز سے اللہ نے، خدا نے تمام انسانیت کے سامنے اپنا تعارف کرایا۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، انی قریب اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بتا دینا کہ میں قریب ہوں۔ قریب کو تو ڈھونڈا جاتا ہے، بھاگا نہیں جاتا، ڈرا نہیں جاتا۔ میں نہ سوتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کچھ میری ملکیت ہے، اس کے باوجود میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو قرآن میں اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کو اپنے سے قریب محسوس کرنا شروع کرو، اور اپنے کو اللہ سے قریب محسوس کرنا شروع کرو۔ اللہ کا صحیح تعارف ہوگا، اس کی صفات کا، اس کے پیار، رحمت، شفقت کا، اس کی کریمی اور رحیمی کا، اس کی سخاوت کا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ لوگوں یہ سارے اللہ کے نام ہماری تمہاری ضرورتوں، پریشانیوں، حاجات سب کے حل کرنے کی چابیاں ہیں، اور ہم پریشان ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بہت سی پریشانیاں اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور ضرورتیں ہماری پوری ہو سکتی ہیں اگر ہم اللہ کے نام قدوس کا مطلب سمجھ لیں اور اللہ کو یا قدوس کہہ کے پکار سکیں۔ ایک انسان پریشان ہوتا ہے، گناہ نہیں چھوٹتے، اندر گندگی نظر آتی ہے، وہ اپنے کو اندر سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ کسی اللہ والے کے اگر بتانے سے، یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی اللہ والے کے بتانے سے کسی اللہ والے نے اس کو بتایا کہ تم یا قدوس یا قدوس یا قدوس
100 مرتبہ اللہ کو قدوس کے نام سے یاد کر کے تم اپنے لیے دعا مانگ لیا کرو تو تمہاری یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا اسم قدوس جس شہر کی طرف متوجہ ہو گیا وہ شہر چمک جاتا ہے، جس انسان کی طرف متوجہ ہو گیا وہ انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کوئی روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کروڑوں لوگ پریشان ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ان کی پریشانی کا حل اللہ کے ناموں میں موجود ہے۔ وہ گناہوں سے بچتے ہوئے اگر کسی سے وہ سبق لے کر یا وہاب یا وہاب یا وہاب اللہ کو وہاب کے نام سے پکاریں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق کے نام سے پکاریں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح کے نام سے پکاریں۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کسی سے پوچھنا ضروری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تینوں کی الگ الگ تاثیریں بھی ہیں، تو کس کے حال کے مطابق اللہ کا کون سا نام ہے یہ علم والے جانتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی قرآن کو اور اس کے رازوں کو سمجھنے میں لگائی ہیں۔ یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مہیمن یا مہیمن یا مہیمن یا ملک یا ملک یا ملک یا مقتدر یا مقتدر، الگ الگ نام الگ الگ ضروریات کے لیے۔ اب جس نے قرآن مجید کے اس خزانے کو نہیں جانا اور وہ بوڑھا ہو کے مر گیا، اب بتاؤ دنیا میں کتنے بڑے خزانے کی چابیوں سے وہ محروم رہا۔ لوگ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، واقعی سچ مچ اللہ کے نیک بندے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی بظاہر، تو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں یار کیا چکر کیا ہے، یہ حضرت کے پاس یہ فتوحات کہاں سے آتی ہیں؟ قریبی لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا، واہ بھائی واہ، اللہ کے والوں کے پاس اللہ کے نام ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام وہ نام ہیں کہ ملکوں کی تقدیر اللہ کا ایک نام بدل دیتا ہے۔ میں جب ترکی کے سفر پر گیا اور استنبول کی صاف ستھری سڑکیں، شیشے کی طرح چمکتی ہوئی سڑکیں، کہیں کوئی گندگی نہیں، کسی گلی میں نہیں، کسی گاؤں میں نہیں، تو میں یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تیری شان، کتنا خوبصورت بن گیا یہ شہر۔ تو میرے جو میزبان تھے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، وہ نوجوان، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہ اللہ کے اسم قدوس کی برکت ہے۔ بس ہم سے ہمارے مشائخ نے یہ کہا کہ یا قدوس پڑھو، تو کروڑوں مرتبہ یا قدوس پڑھا گیا، کروڑوں مرتبہ، بس یا قدوس پڑھا جاتا رہا، اور ترکی کی انتظامیہ بدلتی چلی گئی، اور میونسپل کارپوریشن کا میئر فلاں شخص آیا، وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، اس نے پورے شہر کو صاف ستھرا کر دیا۔ یہ اس کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اسم قدوس کی تجلی ہے۔
کتنے محروم ہیں ہم لوگ کسی کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑے ہوں، حکومت ذلیل کرنا چاہتی ہو، میڈیا ذلیل کرنا چاہتا ہو، اپنے اور پرائے سب مل کر ذلیل کرنا چاہتے ہوں، اور اس انسان کو کسی کوئی بتا دے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے یا معز یا معز یا معز یا معز، تم اللہ کو معز کے نام سے یاد کرو، اللہ تم کو سب سے زیادہ معزز بنا دے گا۔ قرآن مجید کا ایک احسان، اللہ کا تصور، ہمارے عام مسلمان بھائی بھی اس کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی قوموں کے بڑے بڑے علماء کو خدا کا وہ صاف ستھرا تصور نصیب نہیں ہے جو ہمارے ان پڑھ دیہاتی کسان کو ہے۔ خداؤں کا لوگ جنم دن مناتے ہیں۔ کوئی پوچھے اپنے ان بھائیوں سے بڑے احترام کے ساتھ کہ خدا فلاں دن پیدا ہوئے تو اس سے پہلے یہ دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ اس مقام پر پیدا ہوئے، جنم بھومی ہی کے تو اصل مسئلہ ہے۔ ہندی بولا کرو بھائی، راشٹر بھاشا ہے۔ تو خدا جہاں پیدا ہوا اس سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ خود بتاتے ہو کہ فلاں ہیں پتا شری، فلاں خدا کے فلاں والد ہیں اور فلاں والدہ ہیں۔ ابھی گزرا ہے 9 دن، اور وہاں بھی 9 رات ہے، دن نہیں ہے۔ کل میں نے راتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اب وہاں بھی خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی، خدا کا دیور، بیوی کا دیور سب موجود ہیں۔ اور دیور سے کہا جا رہا ہے بھابھی کو ہار پہناؤ۔ یہ بھابھی کون ہے؟ یہ دیوی ہیں، یہ خدا ہے۔ کیا تصور ہے لوگوں کا واقعی۔ اللہ تیرا شکر کہ آپ نے اس جاہلیت سے ہم سب کو بچا دیا۔ اللہ، یقین مانو اعمال میں اگر کمی کوتاہی رہی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، اگر اللہ کا صحیح پہچان لے کر چلے گئے تو اللہ معاف کر دیں۔ کیا تعارف ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ تعارف ہے اللہ۔ اے نبی، اب میرا تعارف اس طرح کرائیے کہ هو اللہ احد، کہیے اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ خود اس نے کسی سے جنم لیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کی ذات کا بیان نہیں ہے، اللہ کی صفات کا بیان، کیونکہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا لا تفکروا فی ذات اللہ۔ اس لیے ہم لوگوں کا یہ بتاؤ، اللہ کی ذات کی طرف کبھی ذہن جاتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟
یہ کبھی ذہن نہیں جاتا۔ تو قرآن کا جو میں نے عرض کیا کہ میں خلاصہ کچھ پیش کروں، اس میں ایک بات یہ ہے، اس کو بہت قرآن میں جگہ ملی ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے قرآن کا کہ قل هو اللہ احد چھوٹی سی صورت ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کی تلاوت کے ثواب ہے۔ یہ اس کے مضمون کی وجہ سے۔ تو اللہ کا تذکرہ، اللہ کی صفات، اللہ کی سخاوت، اللہ کا کرم، اللہ کا معاف کر دینے کی شان، عیبوں کو چھپانے کی شان، بارش برسانے کی شان، ہوائیں چلانے کی شان، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے اللہ ہوائیں چلاتا ہے خوشخبریاں لانے والی، اور بارش کے لیے بھی لفظ عربی میں بولا ہے بین یدی رحمتہ، بین یدی المطر نہیں کہا بلکہ بین یدی رحمتہ، جب وہ رحمت بھیجتا ہے اس سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے۔ بلگام والے کل رات سے مزہ لوٹ رہے ہیں، باقی ملک گرمی میں تپ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس اعتکاف کرنے والے کی برکت ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی اس موسم میں۔ اللہ، کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے بھائی؟ جنازے سے پہلے اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ہوائیں چلیں تو اللہ کو یاد کریں، بارش ہو تو اللہ کو یاد کریں۔ یہ سارا نظام وہ کون سا ملک جبار ہے، ملک الملوک ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اکبر، 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے یہ والا سورج، اور تب اتنی گرمی ہے، اور ایسے سینکڑوں سورج ہیں، اس سے بہت بڑے بڑے سورج ہیں۔ کس نے بنایا اسے؟ کہتے ہیں کہ نیچر نے بنائے، کچھ پڑھے لکھے یہاں ہوں گے، ویسے زیادہ پڑھے لکھے گھر پر بیٹھ کر آن لائن سنتے ہیں، صوفے پر لیٹ کر کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر، اور رانی سامنے، اور وہاں بیان سنتے ہیں۔ حضرت ہم آپ کے بیان پابندی سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیچر خود بخود بن گیا، سب خود بخود ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے دانشور، پڑھے لکھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو ایسے لوگ بہت پہلے بھی تھوڑے بہت ہوتے تھے۔ انہوں نے ایسی تقریروں کے جال بچھائے اور ایسا فلسفہ کہ نوجوان بڑے متاثر ہونے لگے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی عجیب خوبی ہے، کوئی نئی بات ان کے سامنے کہو، وہ کہتے ہیں ہاں بہت ہائیلی انٹلیکچوئل آدمی ہے، آکسفورڈ سے ہارورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، دیکھو ٹائی کتنی چمک رہی ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟
تو لوگ بڑی معصومیت سے کہتے تھے کہ نہیں خدا سے ملاقات ہوئی ہے، خدا کی آواز سنی ہے نہیں، تو بھائی یہ سنی سنائی باتوں پر کیوں یقین کرتے ہو بھائی؟ تو عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو مقرر کے مہارت کا امتحان ہے، وہ جو چاہے قبول کروا لے، اور مقرر کہتا ہے تو عوام سمجھے۔ تو ایسے ہی کوئی مقرر تھا جس نے بھولے بھالے بیلگام کے لوگوں کو شکار کر لیا، اور لوگ کہنے لگے کہ بھئی بات تو صحیح ہے، سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ہم بلا وجہ ہم مان رہے ہیں کہ خدا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خبر ہوئی، یہ ہوتے ہیں علماء، تو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا، دیتا تھا کہ بھئی کوئی بحث کرے مجھ سے۔ تو امام صاحب تک خبر پہنچی تو امام نے حاکم ملک سے کہلوایا کہ میں تیار ہوں، ایک وقت طے کروا دیجئے، میں آؤں گا، بحث کروں گا۔ ٹھیک، دربار میں ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے، وزراء، درباری لوگ، مشیر، علماء، دانشور، شعراء، سپہ سالاران، بادشاہ سلامت خود، خلیفہ خود موجود، اور وقت ہو گیا مگر امام ابو حنیفہ کا پتہ ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، سب کا موڈ خراب ہونے لگا، بادشاہ غصے سے، خلیفہ لال پیلا ہونے لگا، اور اس شخص کو موقع ملا، ان کا دیکھا آپ نے کس عالم سے بحث کرنے کا وقت طے کر دیا، میرا سارا وقت خراب ہو گیا، کب تک میں انتظار کروں گا؟ اس سے پہلے کہ خلیفہ کوئی حکم دیتا، امام ابو حنیفہ داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ بحث و مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آیا؟ آپ کو ہمارے وقت کا بھی بالکل کوئی لحاظ نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ، میں ابھی بتاتا ہوں، اس لیے کیوں میں دیر ہو گئی مجھے، آپ میرا عذر سن لیجئے۔ اور کہیے۔ ان کا مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک دریا پار کرنا پڑتا ہے، جہاں میں رہتا ہوں، اور وہاں سے آپ کے محل تک آنے میں راستے میں ایک دریا ہے۔ ہم لوگ جب کبھی بھی ادھر آتے ہیں تو کشتی میں بیٹھ کے آتے ہیں۔ میں دریا کے کنارے تک پہنچا تو کوئی کشتی تھی نہیں، بہت پریشان ہوا، بہت انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی والا، کوئی کشتی، بہت پریشان رہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اتنے میں سامنے دریا کے اس پار سے ایک پیڑ خود بخود گرا، ایک درخت گرا، اور میں دیکھتا رہا کہ کوئی گرانے والا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ درخت کٹا، اس کے لکڑیاں، تختے بنے خود بخود، پھر وہ تختے جڑ گئے، ایک کشتی بن گئی خود بخود۔ اب میں نے سوچا کہ چلو بہت غنیمت ہے، میں کشتی میں بیٹھ گیا، کوئی کشتی کا چلانے والا بھی نہیں تھا، اور اس نے پہنچا دیا آپ کے محل کے سامنے۔ اس لیے دیر ہو گئی۔ تو وہ اسکالر صاحب بڑے ناراض ہوئے خلیفہ سے کہ کس بیوقوف آدمی سے آپ نے میری بحث رکھی ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ پیڑ خود بخود گر گیا، خود بخود کٹ گیا، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود تختے جڑ گئے، خود بخود کشتی بن گئی، اور یہ بیٹھ گئے، اور کشتی خود بخود چل دی، اور صحیح سالم یہاں تک اس نے پہنچا دیا۔ یہ کوئی سمجھدار آدمی، عقل مند
جو پاگل نہ ہو یہ بات مان سکتا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا بھائی جواب دیجیے ابو حنیفہ۔ ان کا جواب نہیں ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، مناظرہ تو ہو گیا، میں جا رہا ہوں واپس۔ کہ کیوں؟ مناظرہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا بھائی۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، ایک پیڑ خود سے نہیں کٹ سکتا، اس کی لکڑیاں نہیں بن سکتی، تختے نہیں بن سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، کشتی جڑ نہیں سکتی، مجھے لا نہیں سکتی، تو یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی۔ مناظرے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں کہاں کی بحث کروں بھائی؟ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ نہیں کٹ سکتا، لکڑیاں نہیں بن سکتی، تختے نہیں بن سکتے، جڑ نہیں سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ دنیا کیسے بن گئی؟ اتنی بڑی دنیا بن گئی بغیر بنانے والے کے۔ سورج بھی بن گیا، چاند بھی بن گیا، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر سب بن گئے، کروڑوں انسان پیدا ہو چکے، اربوں، اور سب کچھ خود بخود، اور ایک کشتی نہیں بن سکتی۔ تو خلیفہ نے اس آدمی سے کہا کہ اب نکل جاؤ فوراً، میرے ملک سے فوراً نکل جاؤ ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ نیچر، ان سے پوچھو NATURE، یہ نیچر کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا بھائی؟ انسانوں کو خدا سے روکنے کا دجالی فتنہ، وہ دراصل آج کل کی جو پوری ماڈرن تھنکنگ ہے سائنس کی اور فزکس کی، اس کے پیچھے کہیں انسان خدا تک پہنچ نہ جائے۔ اس لیے پہلی بات قرآن مجید میں جو غور کرنے کی ہے کہ اللہ کا تعارف کہاں ہے؟ ڈھونڈو، ترجمہ میں ڈھونڈو، ملے گا، جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کا تعارف، کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں جس میں اللہ کا تعارف نہ ہو، اور بڑا دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے تعارف میں ایک خاص پہلو اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والے پہلو کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، غصے اور سزا والے پہلو کا تذکرہ کم کیا ہے۔ رب العالمین، یہ کتنا پیارا تعارف ہے کہ میں تمہارا مربی ہوں، میں پوری دنیا کی تمام قوموں مخلوقات کا رب ہوں۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانے والا۔ ہمارے یہاں اردو میں بول دیتے ہیں پالنے والا، یہ رب کا صحیح ترجمہ نہیں۔ تو یہ رب پہلا تعارف جو اللہ نے کرایا اپنا، جہاں قرآن شروع کیا، ایک تو اللہ کا لفظ، یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت ہی عظیم عارف باللہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کا ترجمہ کرتے تھے من موہن۔ وہ کہتے تھے الالہ، یہ عربی کے مادے ولیہ یلہ سے نکلا ہے، والہانہ محبت کرنے والا، والہانہ محبت پیار کرنے والا، یہ ہے الالہ۔ الالہ کو اس میں ذات بنایا گیا تو بنا اللہ۔ اللہ کا ترجمہ کرتے تھے وہ ہمیشہ من موہن، یعنی پہلا لفظ جو اللہ نے اپنا بولا وہ پیار بھرا، اور اس میں بھی الحمد کا لفظ، تاکہ بندہ جو شروعات کر رہا ہے وہ پازیٹیو شروعات کرے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے مالک کے گن گاتا ہے،
تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. یہ بندہ ڈرا سہما نہیں ہے، یہ بندہ بہت مانوس ہے. پھر رب کا لفظ بولا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم. پہلے پورا تاثر ایسا دے دیا اللہ نے اپنے بارے میں کہ امید غالب آ جائے، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. تو اللہ کا تعارف، قرآن مجید کی ایک خاص بات اللہ کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، اس کی شان کریمی، اس کی شان پروردگاری. جب آپ اللہ کے بارے میں ان باتوں کو سوچو گے تو اللہ سے امید بڑھے گی یا ڈر بڑھے گا؟ رمضان کا یہ آخری عشرہ یہ امیدوں والا عشرہ ہے. خوش رہنا چاہیے ان لوگوں کو خاص طور پر جن کو اللہ نے اپنے کسی گھر میں اعتکاف کی توفیق دے دی. کوئی سیٹھ کسی کو بلائے اپنے گھر کہ آ جانا، تو وہ اتنا کہنا کافی ہوتا ہے. جس کو وہ کہتا ہے سیٹھ، اس کے دل میں ایک امید آ جاتی ہے کہ سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، ضرور کچھ ملے گا. مبارک ہو آپ سب کو، خاص طور پر اعتکاف کرنے والے بھائیوں کو. پورے عالم میں اللہ نے آپ کو بلایا ہے کچھ دینے کے لیے. تو ایک مضمون قرآن کا اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان. اپنے گھروں میں آپ ذرا خود ترجمہ قرآن کا جو کل بھی میں نے زور دیا تھا، آپ اللہ کو جو پہچانیں گے تو آپ ہوں یا بچوں کی ماں، وہ اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرا پائیں گے. پہلے ماں باپ بچوں کو تعارف کراتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے. اردو کی جو پہلی کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی تھی، اس کا پہلا سبق تھا الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان. اب کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، آر فار ریٹ، چوہا بلی، پی فار پگ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. ماشاء اللہ، آپ بڑے خوش ہیں کہ بچہ آپ کا انگلش میڈیم میں پڑھا. پاپا کو انگلش بولنا نہیں آتا. وہ جب بچے کا ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو تھینک یو سوری، تھینک یو سوری راستے پر ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ. جب سوری کی جگہ پر تھینک یو بول دیا تو اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ سم تھنگ از رانگ، دماغ صحیح ہے. آپ لائن توڑ کر اندر آئے ہو اور میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں کہ آپ نے ڈسپلن توڑا، آپ کہہ رہے ہیں تھینک یو. بہت قابل ہیں وہ لوگ جو تھینک یو بولتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. کیا غلامی کی تربیت ہے یہ آج کل کا ماڈرن مزاج. تم زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم زمانے کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اپنے مقام کے پہچانو.
اور جب تک زمانے کی امامت تمہارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئے گی دنیا کے انسانوں کو سکون نہیں ملے گا، دنیا کے انسانوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ نوجوانوں اپنے جذبات کو، اپنے حوصلوں کو بہت بلند کرو۔ You have been born to lead, not to follow۔ آپ پیدا کیے گئے ہو رہبری کے لیے، پیچھے پیچھے چلنے کے لیے بالکل نہیں پیدا کیا۔ ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ، ناز ہے ہمیں آپ پر اے اللہ کے رسول۔ آپ کی رہبری، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کا علم، آپ کی دانائی، آپ کی شجاعت، آپ کی صداقت، آپ کا انصاف، آپ کا تواضع، آپ کا انکسار، آپ کی ملنساری۔ دنیا نے کسی بیوی کو ایسا شوہر نہیں ملا جیسے آپ کی بیویوں کو آپ ملے تھے۔ دنیا کی کسی اولاد کو ایسا دادا اور نانا باپ نہیں ملا جیسا آپ ملے تھے۔ دنیا کے کسی پڑوسی کو ایسا پڑوسی نہیں ملا جیسے آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے تھے۔ آپ نبی کامل بھی تھے اور آپ انسان کامل بھی تھے۔ اللہ کا تعارف کے بعد جو قرآن میں دوسرا اہم مضمون ہے، جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں تم کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہوں میرے بندوں اور بندیوں۔ میں تو تم سے کہتا ہوں کہ پاک صاف رہو، ناپاکی سے بچو، 5 وقت کی کم سے کم نماز پڑھو، روزے رکھو، اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھو، غلط صحبتوں، دوستوں، سہیلیوں سے بچو، اچھے انسان بنو۔ یہ میں تم سے جو کہتا ہوں میرے بندو، میری بندیوں، میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتا، میں تمہارے فائدے کے لیے۔ مجھے کیا ملے گا؟ تم سب جنت میں چلے جاؤ تو مجھے کیا ملے گا؟ تم سب جہنمی بن جاؤ تو میرے بادشاہی میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ میں تم کو اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسانوں، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ میں نے اپنے لیے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ پھل تمہارے لیے، یہ مزے مزے کے کھانے، یہ رنگ برنگ کے لباس، یہ شاندار بستر، یہ سواریاں، یہ اولاد، یہ پھول، یہ پھل، یہ جڑی بوٹیاں، یہ چہچہاتے پرندے، یہ میں نے تو جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی، میں نے تو آخرت بھی اپنے لیے نہیں بنائی۔ جو بنایا ہے بندو تمہارے لیے بنایا ہے، اس پر بھی تم میرا شکر نہیں ادا کرتے۔ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ ہاں بندو، میں نے چاہتا ہوں کہ تم میرے بن جاؤ، لیکن میں زبردستی تم کو اپنا نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ اس جملے کو علماء سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح علماء بیان نہیں کرتے، اس لیے ہماری نوجوان نسل مانوس نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ایک بہت پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں میری زبان سے نکلا کہ اللہ انسانوں کے ارادے کا احترام کرتا ہے۔ اللہ admires and appreciates and respects the will and decision of his slaves۔ انگریزی میں میرا خطاب تھا، انگریزی کے ملک میں، تو ایک عورت زار و قطار رونے لگی، مجھے بات بیان روکنا پڑا۔ لوگ اس کے پاس گئے، اس کے بعد میں اس نے کہا what a wonderful introduction you are doing of God the Almighty۔ اللہ ہمارے ارادے کا احترام کرتا ہے۔ ہاں، اللہ قرآن میں کہا ہے، اللہ نے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔
قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. تمہارا ارادہ ہے من شاء فلیؤمن، جو ارادہ کرے چاہے ایمان لائے، جو چاہے وہ انکار کرے. اللہ ارادے کا احترام کرتا ہے. تم نماز کے ارادے سے گھر سے نکلو گے، کوئی شیطان تم کو پکڑ کے سنیما گھر نہیں لے جا سکتا. اور تم سنیما گھر کے ارادے سے نکلو گے تو کوئی فرشتہ تم کو پکڑ کے مسجد میں نہیں لائے گا. تم جدھر کے رخ پر نکلو گے اسی رخ پر چلو گے. من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جنت کا راستہ بھی ہم آسان کر دیں گے اگر تم ادھر کو چلو گے، جہنم کا راستہ بھی ہم آسان کر دیں گے اگر تم ادھر کو چلو گے. اس لیے کہ ہم تمہارے ارادے کا احترام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اپنا ارادہ باوجود قدرت کے تم پر مسلط نہیں کریں گے. قرآن کو سمجھے. میں کیسے کہوں آپ لوگوں سے اور کیسے پوری مسلمانوں سے کہوں. واللہ آپ اپنے کو ایک بہت بڑی لذت سے محروم کر رہے ہو اگر آپ قرآن کو سمجھے بغیر زندگی گزار. میں بڑی نیکی کے لفظ نہیں بول رہا ہوں. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ لذت. یو آر ناٹ انجوائنگ یور لائف. آپ کو زندگی کا لطف ہی نہیں آ سکتا قرآن کے سمجھے بغیر. اگر قرآن کو سمجھے بغیر لطف آتا ہوتا تو سب سے زیادہ مزے میں قومیں اس وقت دنیا میں وہ ہوتی جو قرآن کو نہیں مانتی. سب سے زیادہ پاگل خانے وہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں. بیلگام میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ جو کہے گا وہ پھنسے گا کہ آپ کو پتہ کیسے کہ کتنے پاگل خانے ہے ہی نہیں. مبارک. ویسے اسی جواب میں سمجھداری ہے. ہمارے حضرت کے خلیفہ ڈاکٹر ندیم امریکہ میں رہتے ہیں. وہ ایئرپورٹ پر وضو کر رہے تھے ایئرپورٹ کے. تو وضو کرتے ہوئے انہوں نے گردن کے مسح کیا، گردن پر ہاتھ پھیرا. ایک انگریز امریکن وہیں تو کھڑا ہوا ان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تو ڈاکٹر ندیم نے کہا کہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں کم سے کم، اور وضو میں یہ بھی ہم گردن پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، مسح کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنی اہمیت سے آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گردن کا مسح نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے. ان کا یو پیپل ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بہائنڈ اٹ. آپ کو نہیں پتہ کیوں میں اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں. میں دماغی امراض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور ہمارے یہاں یہ پڑھایا گیا ہے اور ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ جو انسان دن بھر میں 24 گھنٹے میں 2 یا 3 بار اپنی گردن پر گیلا ہاتھ پھیر لے وہ کبھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے رسول، آپ کی ایک چھوٹی سی سنت، اور سنت تو کوئی بھی چھوٹی سی نہیں ہوتی، اس میں کتنی حکمتیں ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں نیو یارک شہر میں 70 پاگل خانے ہیں. ایک شہر میں دماغی اسپتال
اتنے ہیں، اس لیے کہ ہر تیسرا آدمی دماغی مریض ہے۔ واقعی ہم غریب مسلمانوں کو نہیں معلوم، اگرچہ ہم گنہگار ہیں پھر بھی کروڑ لوگوں سے زیادہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب خوش ہو اپنی غریبی پر؟ کوئی نہیں جواب دے رہا۔ بہت چالاک ہو آپ لوگ، میں بھی آگے نہیں بڑھوں۔ ملا دو پیادہ کی تاریخ دہراؤں گا۔ اپنی غریبی پر خوش جو ہو آدمی ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے ڈر کے لوگ نہیں اٹھا رہے۔ دھیرے دھیرے، ارے امیر بننا چاہتے ہو؟ جو امیر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ سے درمیانی زندگی مانگو، سمجھے؟ اللہ ایسی غربت سے بچائے جو کفر تک پہنچا دے، مخلوق کے محتاج بنا دے، اور اللہ ایسی دولت سے بچائے جو سرکش بنا دے۔ فقرا منسیا وغنى مطغيا، حضور کے الفاظ۔ اللہ ایسی غربت سے بچا جو آپ کو یاد کرنا ہی بھلا دے۔ جب انسان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسے بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر پاتا۔ اور غنى مطغيا، اور اللہ ایسی دولت مندی سے بھی بچائیے گا کہ جو دماغ کو خراب کر دے، جو مغرور اور متکبر اور سرکش ہے۔ درمیانی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نہ زیادہ دولت ہو، نہ ضرورتیں پوری ہونے سے رک جائیں، بس یہ ہے بہترین زندگی، ٹھاٹ دار زندگی۔ تو قرآن مجید میں ایک دوسری چیز جو ہے، جو میں نے بتایا کہ اللہ کی صفات کا تعارف، اور یہ کہ تم سے میں کیا چاہتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں۔ میں نے تم کو بنایا ہے، تمہاری مشین میں نے بنائی ہے۔ جو مشین بنانے والا ہوتا ہے وہی تو زیادہ بہتر طریقے پر جانتا ہے کہ اس مشین کو دیر تک صحیح طریقے سے چلنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ مشین بنانے والا ہی جانتا ہے، وہی بتا پائے گا۔ جو بھی میں تم سے چاہتا ہوں وہ تمہارے لیے چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں چاہتا۔ تمہاری نیکی مجھے فائدہ نہیں پہنچائے، اور تمہاری گنہگاری مجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ تم کو میں دل کا سکون دینا چاہتا ہوں، خوشیوں بھری زندگی دینا چاہتا ہوں، اور تم کو میں نے بنایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دل کی خوشی تم کو کس چیز سے ملے گی۔ تم یہ سمجھو گے ماحول کی وجہ سے کہ پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ خوشی کا تعلق پیسوں کی زیادتی اور کمی سے نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت ایک ملک کے بہت بیمار ہوئے، بہت علاج کے باوجود بادشاہ صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک بڑے حکیم صاحب کو دوسرے ملک سے بلایا گیا، بہت شہرت تھی ان کی۔ ان حکیم صاحب نے آ کر بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی، پوری ہسٹری سنی اور ایک نسخہ لکھا۔ لوگ یہ سمجھے کہ بڑی قیمتی دوائیں ہوں گی،
کوئی بات نہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، بہت آسانی سے منگوا لیں گے، چاہے دنیا میں کہیں سے بھی منگوانی پڑے۔ اب جو نسخہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہ جوارش جالینوس، نہ معجون شبابی، نہ صوفوف بادیان، کچھ نہیں، بس کرتا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس آدمی کا کرتا پہنایا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، بادشاہ سلامت کے لیے ایک کرتا، یہ تو ہم مولویوں کے پاس 6-7 کرتے ہوتے ہیں، اپنے دوسروں کے نہیں۔ تو بادشاہ سلامت کے لیے کرتے کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو بادشاہ بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں، وزیر اعظم کے پاس چلتے ہیں، وہ تو بہت ہی خوش ہوں گے، وہ تو دن بھر میں کئی کرتے پہنتے ہیں، تو ایک کرتا آسانی سے دے دیں گے۔ وزیر اعظم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے آپ نے حکیم صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے، کسی اور دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سے زیادہ خوش کون ہوگا، ایک کرتا دے دیجیے۔ تو وزیر اعظم بولے کہ بھئی دیکھو بادشاہ کا معاملہ ہے، میں کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکتا، کرتے تو میرے 20 تم لے جاؤ، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا، تو بھائی آئی ایم سوری، یہ تو گڑبڑ ہے، خوش تو میں رہتا نہیں۔ وہ تو باہر نکل کر بھاشن دینے سے پہلے میں تھوڑا خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوں، وہ میرے قریبی لوگ جانتے ہیں، لیکن میں خوش نہیں رہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کس کے پاس جائیں؟ ان کے پاس جاؤ نا، ڈیفنس منسٹر کے پاس، وزیر دفاع کے پاس۔ ساری فوجیں ان کے ماتحت ہیں، وہ تو ان کے ایک اشارے پر فوجیں حرکت کرتی ہے۔ یہ لوگ وزیر دفاع کے پاس پہنچے اور ان کو پوری کہانی سنائی، ان سے کرتا مانگا اور یہ کہا کہ آپ سب سے زیادہ خوش ہوں گے وزیر اعظم کے بعد، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو وزیر دفاع نے کہا کہ بھائی تم نے تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، میں نمک حرام تو نہیں بننا چاہتا بادشاہ سلامت کا، میری بیوی سے پوچھو پچھلے 20 سال میں کبھی خوش ہوا؟ کرتے بنیان پجامے سب لے جاؤ، لیکن خوش آدمی میں نہیں۔ اب بڑے پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب چلو اڈانی کے پاس اور فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس، اور سب نے ہی SORRY ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی خوش نہیں۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ چھوڑو امیروں وزیروں کو، اب دیہاتوں میں چلو اور غریبوں کے پاس چلو، وہاں ملے گا کوئی خوش آدمی۔ کئی سرکاری ٹیمیں بن گئیں اور گشت کے لیے نکلے، جنگل صحرا ڈھونڈ رہے ہیں کوئی خوش آدمی مل جائے۔ تو دور سے نظر پڑی ایک بڑے میاں دھوتی پہنے ہوئے تالاب میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے، اور ہر کچھ دیر کے بعد پانی نکالتے تھے اور اپنے اوپر ڈالتے تھے، اور وہ ہاں 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 ہنستے تھے اور گیت گاتے تھے، مستی برس رہی تھی ان کے چہرے سے۔ بس اس ٹیم کے لیڈر نے کہا مل گیا خوش آدمی۔ اس کے بعد پہنچے، کہا چچا سلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ ان کا یہ کر کیا رہے ہو آپ؟ کہا کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، ذرا تھک گیا تھا تو تالاب میں نہانے آ گیا تھا۔ ارے چھوڑو مزدوری، اب تم نواب بنو گے، نواب۔ اب جائیدادیں ملیں گی تم کو، جاگیریں، گاؤں لکھے جائیں گے تمہارے نام، سونے میں تولے جاؤ گے، مزہ آئے گا، نوکر چاکر ہوں گے سب تمہارے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں بیمار ہیں، اور ان کو حکیم صاحب نے بتایا کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے، اور ہم نے تو دیکھ لیا کہ تم کتنے خوش ہو، اس لیے کرتا دے دو
اور بس پھر دیکھنا تم کل سے تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ تو بہت زور سے ہنسے وہ بڑے میاں، کہنے لگے یہ تو سچ کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں۔ دیکھا تم نے، جن کے پاس سینکڑوں کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے، جو ایک بندہ خوش ملا اس کے پاس ایک کرتا بھی نہیں تھا۔ خوشی کا راز اس میں نہیں ہے جس میں دنیا ڈھونڈ رہی ہے، خوشی کا راز اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں جو اعتکاف میں لوگ ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے تن قبر سے بھی کچھ کم جگہ دی گئی ہے، کیوں بھائی صحیح ہے نا؟ اگر ادھر مڑے تو ادھر پر تھپڑ پڑا، اور ادھر کروٹ لی تو ادھر چپت پڑی۔ آج میں نے ظہر پڑھی نا تو میں نے نشان دیکھے۔ اے اللہ ہماری قبر میں وسعت فرما دے۔ اس وقت یہ دعا مجھے بہت یاد ہے۔ آپ یہ بتاؤ، اتنی تنگ جگہ پر اس گرم موسم میں آپ اعتکاف میں ہو، لیکن آپ مجھے بتاؤ شکایت کی ہے کسی نے؟ دل خوش ہیں کہ نہیں ہے؟ مستی کی کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ جی چاہتا ہے 10 دن نہیں 1 سال ایسے اعتکاف چلتا رہے۔ ہم اور آپ اللہ کا وہ ذکر تو نہیں کر پا رہے جو ہونا چاہیے، پھر بھی آپ سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں میں اطمینان ہے، دلوں میں خوشی ہے۔ یہ ہے قرآن کا تحفہ۔ قرآن نے دنیا میں خوش رہنے کے طریقے بتائے ہیں، اور یہ کہا ہے میں اے میرے بندوں اور بندیوں ذرا سی میری بات پر دھیان دے دو، میں تم کو دنیا میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، بالکل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو نیکی کرو گے تم کو ملے گا فائدہ اس کا، مجھے کیا ملے گا؟ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ اپنی زندگیوں کے اندر ایک مستقل تبدیلی لاؤ، مستقل تبدیلی، اور بار بار پیٹرول بھرواتے رہو۔ اپنی گاڑی میں سال میں 1 بار پیٹرول بھرواتے ہو، اور باقی بیل لگاتے ہو گاڑی میں۔ ایسے ہی اپنے دل کی بیٹری، اپنے دل کے اندر کا پیٹرول یہ بار بار بھرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ نے بار بار جو مسجد بلایا ہے یہ پیٹرول اور انرجی ڈالنے کے، بیٹری ریچارج کرنے کے، اور ہفتے میں 1 دن ذرا زیادہ وقت نکال کر جمعے، یہ سب ہمارے لیے اللہ نے کیا ہے۔ یہ قرآن کا مضمون کا بہت بڑا حصہ میں بتا رہا ہوں۔ ساری شریعت ہمارے لیے انشاءاللہ 2 دن لگاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ پورے احکام ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے۔ مثلا چلو آج ہی شروع کرتا ہوں۔ طہارت اور پاکی کے احکام۔ ایک بات بتاؤ،
وضو کرنے کے بعد اپنی طبیعت میں کچھ ہلکا پن اور کچھ بشاشت محسوس ہوتی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ تو عجیب بات کہتے ہیں کہ دل کو جو بشاشت محسوس ہوتی ہے طہارت اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، غسل کی ضرورت جب پڑتی ہے اس کے بعد جب تک غسل نہ کرو طبیعت الجھن میں رہتی ہے، اور غسل کے بعد فریش ہو جاتی ہے۔ واقعی جو قومیں یہ بشاشت کے نسخے نہیں جانتی، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتی۔ یہ جو ہمارے ہاں بیان کرنے کا طریقہ ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کب وضو کے فرائض، مستحبات، واجب، یہ وہ سب جو ہر طرف کیلنڈر میں لٹکا رہتا ہے، اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے غلطی سے کہ جس سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے یار بڑی مشکل ہے اسلام۔ بولا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جن نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسلام دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ڈرو مت، سب اللہ والے نہیں بیٹھو، دھوکہ مت دو، شاباش، یہ ہیں سچے لوگ۔ اب ایک دو نے اٹھائے تو بہت سے نے اٹھائے۔ اب ماشاءاللہ یہ بھی چاہیے۔ اچھا، اللہ دلا دے آسان حلال راستے سے، بابرکت راستے سے۔ ایک بات بتاؤں، جتنا مال کمانے سے دور بھاگو گے اتنا ہی مال آئے گا۔ اس نسخے کے 10 کروڑ ڈالر لینا چاہیے مجھے، اور جتنا مال کے پیچھے بھاگو گے بھاگتے ہی رہو گے، وہ آگے آگے بھاگے گا تم پیچھے پیچھے بھاگو گے، ملنے والا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم اللہ کے شریعت اور احکام کو عورتوں اور مردوں کے سامنے، نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے تو اچھی بات، بٹ ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ 60-70 سال کے ہو جائیں گے، جب نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ پہ ہاتھ، تو انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں گے، اور نکلنے کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ بہو جو ہے گھر میں اپنے شوہر سے کہے گی ابا کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے فضائل بتاؤ۔ یہ گھر پر کیوں برباد کر رہی زندگی؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بڑے فضائل، ابا کو سمجھائیے، اور اگر سمجھانے کے لیے 3 دن جانا پڑے تو میں معاف کر دوں گی، چلے جاؤ، ان کو لے کر جاؤ اور ان کو 4 مہینے کے لیے انڈمان نکوبار کی جماعت میں بھیجو۔ کیونکہ ان کی کھانسی سے ہم پریشان، اور ان کے ڈانٹ ڈپٹ سے ہم پریشان، ان کے غصے سے ہم پریشان، ٹی وی نہیں دیکھ پاتے، میکے نہیں جا پاتے۔ تب بیٹا ابا سے کہتے ہیں ابا آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، آپ ہی نے تربیت کی ہے ہماری۔ تو نوجوان سوچتا ہے کہ 60-70 سال کے بعد سب عمل کریں گے، ابھی نہیں۔ وہ یہ بیچارہ نہیں جانتا
کہ جو وہ دیر کر رہا ہے تو آخرت کی کامیابی ہی کو دیر نہیں کر رہا، وہ دنیا کی خوشگوار زندگی کو لیٹ کر رہا ہے۔ شریعت اگر صحیح طریقے پر عمل کیا جائے اس سے زیادہ خوشگوار زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہتی ہے شریعت؟ شریعت یہ کہتی ہے گھر میں جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ، یہ کہتی ہے شریعت۔ اور ہمارا دیندار آدمی کیسے جاتا ہے؟ بچے، ماں کہتی ہے ابو کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اچھا ابو کا آنے کا وقت ہو گیا، آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو۔ اب کوئی الماری کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی پلنگ کے نیچے چھپ رہا ہے، اس لیے کہ ابا آ رہے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، چھوٹی سی بچی کھلتی ہوئی آئی اور اس نے دیکھا کہ واہ، اچک کے بیٹھ گئی حضور کے کندھے پر۔ اللہ صلاۃ والسلام ہو آپ پر، آپ نے سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ بچی آپ کے اوپر سوار رہی۔ جب بچی اتری تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ ہے نماز، یہ ہے سجدہ، اور وہ بھی رسول اللہ کا سجدہ۔ منبر پر کھڑے ہوئے آپ بیان فرما رہے، اور حجرے سے نکلے آپ کے دونوں نواسے، جگر پارے رسول، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، 9-10 سال کی عمر میں یا کچھ، اور نیا نیا یمن سے آیا ہوا جبہ وہ پہنے ہوئے تھے، لمبا جبہ تھا۔ وہ لوگ جو نکلے اپنے حجرے سے اور حضور بیان کر رہے ہیں، اور نظر پڑی بچوں پر، تو حضور کو یہ لگا کہ میرے نواسے کہیں پیر ان کے لمبے کرتے میں پھنس نہ جائے، یہ کہیں گر نہ جائے۔ آپ نے بیان چھوڑا، نیچے اترے، اور ایک نواسے کو دائیں طرف گود میں لیا، دوسرے نواسے کو بائیں طرف گود میں لیا، پھر واپس منبر پر چڑھے اور کہا صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ لوگوں نے، دنیا نے دیکھا، شان نبوت بھی دیکھ لی اور شان بشریت بھی دیکھ لی۔ حضرت عروہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے پوچھا، خالہ جان رسول اللہ جب گھر میں آتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ کیا جملہ بولا حضرت عائشہ نے؟ اللہ بشر کالبشر، بشر کالبشر، عام انسانوں کی طرح ہوتے تھے۔ یحلب شاتنا، ہماری بکریوں کو دودھ دوتے تھے، کہتے تھے نا اب میں آ گیا ہوں تم بیٹھو میں دودھ آؤں۔ مہمان آتے تھے، حضور گھر میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ مہمان آ گئے ہیں اور ذرا سب کچھ کھانا کھلانا ہے۔ ہاں جی بہت اچھا، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیے، ہم تیار کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کرتے ہیں تم گوشت بھونو، میں روٹی پکاتا ہوں۔ کوئی ہے جو ہماری اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام خوبصورت ہے، اسلام حسین ہے، اسلام لذیذ ہے، اسلام بیوٹیفل اور اٹریکٹیو ہے، اسلام نیچرل ہے، اسلام فطری ہے۔ شریعت حسین ہے، لیکن شریعت کو پیش کرنے والے ہم جیسے جاہل، انہوں نے شریعت کو بڑا مشکل بنا کر پیش کر دیا۔ نوجوان بچیاں، میرا تو بہت دل چاہتا ہے، میں نے رات کہا بھی حنیف سے کہ دیکھو جو مستورات کے یہاں صبح کا پروگرام ہوتا ہے، کسی طرح اس بات کی کوشش کرو کہ بیلگام شہر کی ہر وہ لڑکی جو کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ ضرور مستورات کے پروگرام میں آئے۔ یہ بچیاں ہماری عزت و آبرو ہیں، یہ بچیاں ہمارا مستقبل ہیں۔ اور اب تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید شریعت کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے سپاہ تازہ تیار کی ہیں اس کی قیادت یہ ہماری بچیاں کر رہی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور کرناٹکا کا صوبہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اس کو 1000 مرتبہ مبارکباد۔
1000 مرتبہ آپ اپنی بچیوں کو مبارکباد دیجیے، ان کی ہمت بڑھائیے۔ مردوں پر اثر دیر سے ہوتا ہے، میرا 40-45 سالہ تجربہ ہے، لڑکی 10 منٹ کے اندر توبہ کر لیتی ہے۔ کئی سال پہلے میرا کشمیر جانا ہوا، ادھر تو حالات کی وجہ سے 3-4 سال سے نہیں جا پایا، یہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ پہلے میں ہر سال جاتا تھا۔ کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بہت دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے، اور اسی لیے کشمیر پر انسانیت دشمن شیطانی طاقتوں کی توجہ بھی زیادہ ہے۔ مجھ سے وہاں کے علماء جو میرے میزبان تھے وہ آ کر ملے، اور انہوں نے مجھ سے بڑی خوشی اور تعجب کے ساتھ کہا کہ حضرت ایک بہت بڑی بات ہے، ہمارے یہاں گرلز کا ایک بہت بڑا کالج ہے، 7000 شاید لڑکیاں اس میں پڑھتی ہیں، اس میں کبھی کسی عالم کا کوئی دینی بیان آج تک نہیں ہوا، بہت ہی الٹرا ماڈرن ماحول ہے وہاں کی ٹیچروں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، لیکن ان کی جو پرنسپل ہے وہ کشمیر یونیورسٹی میں آپ کے 2-3 بیانات سن چکی ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر ایک پروگرام مولانا کا ہمارے یہاں ہو جائے تو ہماری لڑکیوں کو بھی مولانا ایڈریس کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو مشورے کے تابع ہوں، میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت یہ تو موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ہم اور کوئی پروگرام کینسل کر دیں گے مگر اس دعوت کو ضرور قبول کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہاں پہنچا تو میں تو حیران رہ گیا۔ ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ ہمارے منتظم جو لوگ تھے ان میں علماء تھے زیادہ، تو جب وہاں پروگرام کے لیے گراؤنڈ میں انتظام ہونے لگا تو جیسا ہم سب کے ہاں دستور ہے کہ ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں خواتین میں مستورات میں تو پردے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، سامنے پردہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے میزبانوں نے پرنسپل صاحبہ سے یہ کہا کہ ایک بڑا سا پردہ ہم نے منگوایا ہے، وہ ہم بیچ میں لگائے دیتے ہیں۔ تو پرنسپل تو گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں، بڑی مشکل سے میں نے مینجمنٹ سے اجازت لی ہے، یہاں دینی پروگرام کبھی نہیں ہو سکتا، پردہ لگانے کی اجازت تو مینجمنٹ دے گا ہی نہیں، اور آپ نے اگر بیچ میں پردہ لگا دیا تو بیچ میں پروگرام بند کرنا پڑے گا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ علماء پریشان ہوئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی لوکل مسائل تو آپ جانیں، میں آپ کی مشورے کے تابع ہوں، لیکن بیان نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ پردہ بیچ میں نہ ہو، میں سامنے بیٹھوں۔ انہوں نے کہا بالکل بالکل ٹھیک، آپ اگر فرما رہے ہیں تو ہم لوگ سب مطمئن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو میں اپنے رب کا رمضان کی اس رات میں شکر ادا کرتا ہوں، 2.5 گھنٹے کے بیان میں ایک بار میری نظر اوپر نہیں اٹھی، اللہ کی قسم، یہ محض اللہ کی توفیق۔ اور آدھے پون گھنٹے کے بیان کے بعد مجھے لڑکیوں کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، اور دعا میں تو کوہرام مچ گیا، یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں 2-4 جنازے نہ نکل جائیں، چیخ چیخ کر لڑکیاں رو رہی ہیں، دہاڑے مار کر رو رہی ہیں۔ دعا بند ہو گئی تو پرنسپل صاحبہ اسٹیج پر آئیں اور بہت اوڑھے لپیٹے، اور انہوں نے کہا میں تو جانتی نہیں، ہم ٹوٹلی اگنورنٹ بہت گنہگار عورت ہوں، لڑکیوں کے پرچے آئے ہیں کہ بیعت اور توبہ کے کلمات پڑھوا دیں۔ وہ پرنسپل کہنے لگی ہم تو جانتے نہیں ہیں بیعت و توبہ کیا ہوتا ہے۔ اس مجمع میں 11,000 لڑکیوں نے بیعت کی۔ وہ لڑکیاں جو بیوٹی شو میں جاتی تھیں، جو فیشن شو میں جاتی تھیں، جو ڈانس کے مقابلوں میں جاتی تھیں،
لیکن کس نے دیکھا ہے کہ ہماری ان بچیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھپی ہوئی؟ ان نوجوانوں کے جینس پر مت جاؤ، ان کے کپڑوں پر مت جاؤ، ان بچیوں کی بے پردہ لباس پر مت جاؤ، ان کے اندر چھپے ہوئے اس دل کے اندر ایمان کی اس چنگاری کو دیکھو، اور پھر دیکھو کیا کایا پلٹ ہوتی ہے۔ تو شریعت انتہائی آسان ہے، انتہائی خوبصورت ہے، زندگی کو پرکشش بناتی ہے۔ میں لکھنؤ میں جہاں پر رہتا تھا وہ میرے بالکل پورا پڑوس نان مسلم ہندو پڑوسیوں کا ہے۔ پڑوس کی غیر مسلم فیملی کی بچیاں میرے گھر میں آ کر میری اہلیہ سے یا میری بچیوں سے کہتی تھیں ہم کو بھی حجاب باندھ دیجیے، آپ لوگ حجاب میں اتنی سندر لگتی ہیں، ہم لوگ ہزار میک اپ کرتے ہیں مگر اتنا خوبصورت نہیں لگتے۔ اللہ اکبر! سیرت کی پاکیزگی صورت کے حسن کو دوبارہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا یہ ایک ہیومن ساخت ہے، جو اندر سے پاک دامن ہوگا وہ اوپر سے خوبصورت لگے گا۔ انسان کے اندر کے حالات باہر ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ آدمی جو روتا ہے تو یہ دل روتا ہے اور آنکھوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے یا خالی آنکھیں روتی ہیں؟ اصل تو غم دل میں ہوتا ہے۔ تو اندرونی کیفیات کا اظہار ہمارے چہرے سے ہوتا ہے۔ اور پچھلے دنوں تو میں خوب کہا کرتا تھا جب موقع ملتا تھا کہ تھینک یو مسٹر کورونا وائرس۔ کورونا وائرس نے سب کو نقاب پہنا دی، سب کو ماسک پہنا دی، سب کو حجاب پہنا دی۔ حجاب پہنو ورنہ جرمانہ، حجاب پہنو تو اللہ میاں کو بھی پردہ کرانے کے طریقے آتے ہیں۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی پردہ کرا دیا۔ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کا طریقہ بہت تفصیل سے ہے۔ سورۃ النور پڑھو، غور کرو سورۃ النور، لکھ لو سورۃ النور، سورۃ احزاب، گھر کے معاشرت، جس صورت میں پاکیزہ کریکٹر کا بیان ہے، پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا بیان ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس صورت کا نام رکھا گیا سورۃ النور۔ پتہ چلا کہ پاکیزہ زندگی کے آنے سے دل میں اللہ کا نور آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اسی صورت کی آیت ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اصلاح کے لیے بیچارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت 19 میں بیعت ہوئے تھے، 2016 میں بیعت ہوئے تھے، معمولات، تو اکثر لوگ کہتے ہیں معمولات تو پورے نہیں ہیں۔ اکثر 80-90% لوگ یہی رپورٹ دیتے ہیں کہ معمولات پورے نہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معمولات کو بوجھ سمجھتے ہو، معمولات کو غذا نہیں سمجھتے۔ معمولات میں مزہ آئے گا، آپ چند دن پابندی تو کر کے دیکھو، لطف آئے گا، لطف۔ جب دل اللہ 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 کہے گا تو وہ لذت آئے گی جو دنیا کے کسی گیت اور گانے اور کسی میوزک میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائی قرآن میں ایک تو اللہ کا تعارف ہے، اور اس زندگی میں چلنے پھرنے ہر چیز کا عجیب قرآن ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین میں ذرا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ چال کیسی ہو یہ بھی قرآن نے بتایا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان کو چھیڑیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سلام۔ ایک دم سے غصے میں نہیں آ جاتے۔ کوئی بھی غصہ دلائے اور ہم غصے میں آ جائیں تو کون جیتا؟ بتاؤ، ہم جیتے یا غصہ دلانے والا جیتا؟ اور آپ اگر غصے میں نہیں آؤ گے تو کون جیتے گا؟ ہم جیتے ہیں۔ مگر آج کل غصہ اللہ کی پناہ، ہول سیل ڈیلر ہیں مسلمان غصے کے۔ گھر والوں سے پوچھو، میرے ایک استاد تھے جو کہا کرتے تھے کہ تمہارے درس قرآن، تمہارے بیان، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری نمازیں، تمہاری تہجد، کسی چیز سے میں متاثر نہیں ہوں گا، میں گھر والوں سے پتہ کروں گا کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں۔ میں تمہاری ملازموں اور پڑوسیوں سے پوچھوں گا کہ تمہارا رویہ ہم سب کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ اب وہ آدمی جو قرآن پر غور نہیں کرتا، قرآن سے کچھ سیکھتا نہیں، کتنا نقصان کرتا ہے۔ اور قرآن بھی دو طرح کے ہیں، ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک دیکھا اور سنا جانے والا قرآن۔ پڑھا جانے والا قرآن وہ ہے جو آپ تراویح میں سن رہے ہو، جس کی آپ تلاوت کرتے ہو، اور پڑھا، دیکھا اور سنا جانے والے قرآن کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ قرآن۔ کل سے ایک بات میرے ذہن میں بہت آ رہی ہے، لیکن کل بھی میں نے نہیں کہا، بہت شدت سے ایک مضمون ذہن میں آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں لوگ سمجھ پائیں گے، میں سمجھا پاؤں گا کہ تلاوت کے دوران ایک آیت پر رک گیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، یعنی قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے الکتاب قرآن ہی ہے، اور پچھلی جتنی کتابیں اور صحیفے آئے وہ قرآن ہی کے حصے تھے، جو مختلف زمانوں میں الگ الگ نبیوں کے ذریعے سے اتارے جاتے رہے، وہ قرآن ہی کے اوراق تھے۔ پھر جب الکتاب پوری اترنے کا وقت آ گیا تو کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طرح پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب کون تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے اوراق تھے۔ محمد کا ایک حصہ آیا آدم کے ذریعے، محمد کا ایک حصہ آیا حضرت نوح کے ذریعے، محمد کا ایک حصہ آیا حضرت یونس اور حضرت صالح کے ذریعے، محمد کا حصہ آیا حضرت سلیمان اور داؤد کے ذریعے، محمد کے حصے آتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، حضرت ہارون کے ذریعے۔ یہ محمد کے اجزاء تھے، اور جب نبوت محمدی کا وقت آ گیا تو مکمل محمد
مکمل قرآن لے کر آئے۔ دوسری قوموں کے پاس جو پچھلے نبی ہیں ہمیں ان کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو نبی ہیں وہ محمد ہی کا ایک حصہ ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، محمد محمد محمد۔ کتنی خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو مکمل قرآن ملا اور ہم کو مکمل محمد ملے۔ مگر ہے نہ قدری، نہ قرآن کی قدر، نہ رسول اللہ کی قدر۔ یہی مطلب تو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کے مکمل کرنے کا ذکر اس آیت میں ہے، یہ دین وہ نہیں ہے جس کا اترنا محمد الرسول اللہ پر شروع ہوا، یہ دین وہ ہے جس کا اترنا آدم و نوح پر شروع ہوا۔ وہ مکمل ہوا ہے قرآن کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ کیا خوش نصیب ہیں ہم، مگر ہم کو نہ قرآن کی قدر ہے نہ رسول اللہ کی قدر۔ ہائے ہائے، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجیے، معاف۔ حضور سے محبت کرو، حضور کو تنہائیوں میں تصور کرو، ایسا آنکھیں بند کر کے سوچو کہ جیسے میں پہنچ گیا روضہ اطہر کے سالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، قدمین شریفین میں کھڑا ہوں اور مجرموں کی طرح معافی مانگنے آیا ہوں۔ اے رسول اللہ معاف کر دی، معاف کر دی، معاف کر دی، معاف کر دی، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دی، معاف کر دی، بس معاف۔ اتنی دوری رسول اللہ سے کیوں ہے، کیوں ہے؟ وہ سخت مزاج نہیں ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ نرم مزاج ہے۔ رؤوف الرحیم یہ اللہ کے دو نام ہیں، مگر اللہ نے یہ دونوں نام رسول اللہ کو بھی دے دیے۔ اللہ کا نام اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا جاتا، مگر جب اللہ نے محمد کے اخلاق کو دیکھا تو یہ فیصلہ فرمایا کہ محمد کی شفقت اور پیار کی ترجمانی کے لیے وہ دو لفظوں سے کم کوئی لفظ کافی نہیں ہے، جو دو لفظ میں نے اپنی رحمت کی ترجمانی کے لیے چنے تھے، تو میں اب رسول تم کو بھی یہ القاب دیتا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کمال ہے رسول، حضور کو اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے پیارے حبیب، جب میرے ایمان والے بندے تمہارے پاس آیا کریں تو تم خود پہل کر کے کہا کرو کہ سلام علیکم، اور یہ کہہ دیا کرو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے امتیوں اللہ نے تو تمہارے لیے اپنے اوپر شفقت اور رحمت کو لازم کر دیا، تم کو تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ کمال ہے، ابھی امتی نے کچھ کہا نہیں، اور امت کا سردار، امت کا آقا، نبیوں کا امام، اس سے کہا جا رہا ہے آنے والوں کا استقبال سلام اور خوشخبری کے ذریعے تم خود کیا کرو۔ ایک صحابی سے کچھ غلطی ہو گئی، ہمارے شرمندگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے یا ایک پیڑ کے تنے سے اپنے کو باندھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، حضور نے دیکھا، بہت دل تڑپ اٹھا، ہائے میرا امتی،
یہ اپنے کو سزا دے رہا ہے، اللہ کوئی شکل نکال دیجئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی سفارش اور رحمت شفقت کو قبول کر کے جبریل امین کو ایک پیغام لے کر بھیجا، ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اس بندے خدا نے اپنے کو کیوں مان لیا؟ یہ آپ کے پاس آ جاتا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا اور آپ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے تو اللہ معاف کر دیتا۔ حضور نے اس آیت کو سنا اور فوراً اس کو کھلوا کے بنوایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، خوشخبری تمہارے لیے یہ آیت آئی ہے، تمہارے لیے آئی ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جاؤ۔ واہ واہ، سزا اللہ کے رسول نے اس کو نہیں دی تھی، اس کے ضمیر نے اس کو خود ملامت کی تھی۔ تو اللہ نے حضور کو سفارشی بنا دیا، حکم دے دیا کہ تم میرے اس بندے کے لیے اور اپنے اس امتی کے لیے معافی مانگو۔ کیا وہ ایک ہی دفعہ معافی مانگی ہوگی؟ کیا ہمارے لیے معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیا؟ اتنا ہم دل نہ دکھائیں ان کا کہ وہ ہمارے لیے معافی مانگنا چھوڑ دیں۔ کسی اللہ کے بندے کو کچھ نظر آیا مکاشفے کے ذریعے یا خواب کے ذریعے، اللہ جانے کہاں تک اس میں سچائی ہے، نظر یہ آیا کہ وہ روز احد پر حاضر ہوئے تو اللہ نے پردے ہٹا دیے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا اللہ سے، وہ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے۔ ہائے اے امت، آپ کو بھول گئی مگر آپ نہیں بھولے، آپ نہیں۔ اور آج اللہ سے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگیں اس امید کے ساتھ کہ آج اللہ معاف کر دیں۔ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اپنے ان خطا کار بندوں کو ایک بار دیکھ لیجیے، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں اللہ، بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت دور سے، بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت دور سے، کچھ غرض نہیں ہے ہماری اللہ، ہم نہ کسی بازار کے لیے آئے نہ بیچنے خریدنے کے لیے آئے، اللہ ہم تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے، اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ یہاں مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، اللہ آپ سخت مزاج نہیں ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، رحمان ہیں، آپ ودود ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں۔ کریم تو وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ اے اللہ دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرما، آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما۔ اللہ یہ سارے دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ یہ امت کے ہیرے جواہرات ہیں، اللہ یہ نگینے ہیں، نگینے ہیں، اللہ یہ نوجوان طلبہ، اللہ جو قال اللہ اور قال الرسول میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، ان کے سینے میں اللہ علم ظاہر بھی اتار دیجئے، انوار علم بھی اتار دیجئے۔ اے اللہ کتاب و سنت کے ایک ایک لفظ کا نور عطا، نور عطا، تقوی پاک دامی عطا، محتاج زندگی عطا، جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف کر۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا یہ موقع ہے، آخری عشرہ ہے، نہیں معلوم آخری عشرہ آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں معلوم رمضان آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اے اللہ ہمارے ناموں کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال دیں، اے اللہ نکال دیجئے، ہمارے والدین، ہماری بیوی بچوں، اللہ ہماری اولاد، اور اللہ وہ بچے اور بچیاں جو ہماری اولاد کی طرح ہیں، وہ نسبی اولاد نہ صحیح مگر ہماری روحانی اولادیں ہیں، وہ علمی اولادیں ہیں، اللہ ان سب کو اللہ
دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما۔ تمام مدارس و مکاتب کے طلبہ اور اساتذہ اللہ خدمت گزاران اور خاص طور پر اللہ یہ مکتب نعمانیہ، اے اللہ اس کے خدمت گزاروں کو اللہ یہاں کے علماء اور یہاں کے خدمت گزار احباب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ وہ باغباں قطب الدین ملا اللہ جس نے اس چمن کو دراصل بسانے کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ کا فیصلہ اس سے پہلے کہ یہ چمن لہلہاتا آپ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اے رب کریم اللہ اس کی آہوزاری کو قبول فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان کی محنتوں اور دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کے محبین اور اولادوں کو قبول فرما، اہل خانہ کو قبول فرما۔ اے رب کریم اس شہر کو بھی رشد و ہدایت کا مرکز بنا، رشد و ہدایت کا مرکز بنا، رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ اے اللہ ہم سب کو عزم و حوصلہ نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، آپس میں شدید محبت نصیب فرما، شدید محبت نصیب فرما۔ ہر ایمان والا دوسرے کو رشک سے دیکھے، ہر شخص دوسرے کو دیکھے، خدا جانے اس کی کون سی دعا قبول ہوئی ہو، کون سا آنسو قبول ہوا ہو سکتا ہے یہ ادھار لے کر آیا ہو سکتا ہے یہ بیوی کو بیمار چھوڑ کر آیا ہو۔ اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے مجاہدات کو قبول فرما، اور ہمارے وہ ساتھی جو یہاں جی جان سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں جان توڑ محنت کی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ایک بار اے اللہ ایک بار ہم سب کو خاص رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک اللہ، بھیک اللہ، بھیک اللہ، رمضان کی خیرات دے دیجیے اللہ۔ فقیر بھی دروازے پر یہی کہہ کے آواز لگاتا ہے، او کوٹھے والوں سلامت رہو، رمضان کی خیرات دے دو۔ اے رب العالمین آپ رمضان کی خیرات مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہ دیں، سکون قلب عطا فرما، جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما، جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا یا کہنا لکھنا چاہتے تھے، نہیں کہہ سکے ہمارے بڑوں سے یا ہم چھوٹوں سے، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو پورا فرما، قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے، کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے اللہ۔ ہم صرف آپ کے در کا سوالی بننا چاہتے ہیں۔ بار الہ یہ راتیں بڑی پیاری ہیں، بہت قیمتی راتیں ہیں۔ اے اللہ ان راتوں کے ایک ایک لمحے کی قدر عطا فرما، خوب عبادت کی، ذکر کی، توبہ، دعا، استغفار اور صلاۃ التسبیح کی توفیق عطا فرما۔ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار ہم میں سے ہر شخص ایک بار صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ ایک التجا ہے آقا نامدار محسن دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور جلد وہ لمحات لائیے کہ ہم بھی آپ کے روضے کے پاس پہنچیں، ہم بھی ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں، ہم بھی قدمین شریفین میں عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر معافی مانگیں، ہم بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہو کر درود پڑھیں اور معافی مانگیں، ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کریں، ہم بھی صفا و مروہ کی سعی کریں، اللہ ہم بھی مزاج رحمت کے نیچے دعا مانگیں، اللہ ہم بھی حتیم کے اندر نماز پڑھیں، ہم بھی مقام ابراہیم کو دیکھیں، اللہ آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، اللہ ہم غریبوں کے بھی تو آپ رب ہیں، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے،
عشق کے ساتھ بلائیے، ادب کے ساتھ بلائیے، اللہ ایمان کے ساتھ بلائیے، محبت کے ساتھ بلائیے، جذب و شوق کے ساتھ بلائیے، مجنونانہ کیفیت کے ساتھ ہمارا حاضری نصیب فرما دیجیے، ایسی حاضری جس کو دیکھ کر آپ کے رسول بھی خوش ہو جائیں، آیا ہے میرا دیوانہ، آیا ہے میرا دیوانہ، آیا ہے میرا دیوانہ، بہت دور سے آیا ہے، بہت دیر سے آیا ہے، اور وہ خود اللہ سے کہنے لگیں میرے دیوانے کو معاف کر دیجئے، میرے دیوانے کو معاف کر دیجئے، یہ خالی کشکول لینے کے لے کے آیا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے کشکول میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ ہمارے رسول سفارش کر دیں، اس کے کشکول میں رحمت کی خیرات ڈال دیجئے، مغفرت کی بھیک ڈال دیجئے، اس کو نامراد واپس مت جانے دیجئے، مت جانے دیجئے۔ اے رب کریم، اس ماہ مبارک میں آپ کے جو بندے اور بندیاں حرمین شریفین میں حاضر ہیں، اس کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مسجد اقصیٰ، اللہ ہم سب کو اللہ مسجد اقصیٰ کی حاضری بھی نصیب فرما۔ ایک بار بلا لیجیے، ایک بار اس قبلہ اول کی زیارت کرا دیجئے، ایک بار اللہ اس جگہ کو ہم چومنا چاہتے ہیں جہاں معراج کے سفر میں آپ کے محبوب کی سواری براق کو وہاں پر باندھا گیا تھا۔ اے اللہ ایک نظر دکھا دیجئے، ایک نظر دکھا دیجئے، ایک نظر دکھا دیجئے، یہودی نجس اور ظالم سرکش سے اس زمین کو پاک کر دیجئے، اور ایک ایک فلسطینی نوجوان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، سب کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے، سب کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے۔ سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں مگر مسجد اقصیٰ کو ان یہودیوں کے حوالے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کہ اللہ اس غیرت اور ہمت کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔